بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخت گرمیوں کے دن، عرب کا تپتا صحرا، دور دراز کا سفر، بہت مشکل حالات اور غزوہ تبوک کا معرکہ درپیش تھا۔ ان مشکل حالات میں بھی مسلمان اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اطاعت و اتباع اور ایثار و بے نفسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کر رہے تھے اور نہ ہی انہیں مال و دولت اور اہل و عیال کی محبت مرغوب تھی۔ ایسے میں بعض مخلص اور سچے اہل ایمان بھی باوجود پیچھے رہ گئے، لیکن جب انہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آئے اور ان کی چشم تصور میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے مثال منور و تاباں ہوا، تو وہ دنیا کی تمام آسائشوں اور مرغوبات کو ٹھکراتے ہوئے سیدھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرے۔ ایسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک جان نثار صحابی حضرت ابو خیثمہ مالک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ وہ بھی باوجود بروقت لشکر اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے تھے، لیکن احساس ندامت نے انہیں جلدی رخت سفر باندھنے پر مجبور کر دیا اور وہ سیدھے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے۔ ان کی روانگی کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار ہے۔ ان کی دو بیویاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خطہ عرب شدید قحط کی زد میں تھا اور اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا تھا۔ انہی ایام میں جب مجاہدین اسلام تبوک کی طرف روانہ ہونے کو تھے، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ کے اندر اپنے سائبانوں کو خوب اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کر کے اور پانی کے چھڑکاؤ سے خوب ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں جب ہر ذی روح العطش العطش پکار رہا تھا، ٹھنڈے پانی کا بھی وافر بندوبست تھا۔ علاوہ ازیں دونوں بیگمات خوب بن سنور کر ان کے لیے سراپا انتظار تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا اور دونوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے اس کے خیمے میں آئیں۔ جب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر آئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں بیویوں کے بناؤ سنگار کو دیکھا، ان کے خیموں کا خوب جائزہ لیا جنہیں انہوں نے بلا کی گرمی میں بے حد آرام دہ اور ٹھنڈا بنا رکھا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا امتحان ہوا، لیکن انہوں نے اس ظاہری اور عارضی آرام اور عیش و عشرت پر اس دائمی و ابدی آرام کو ترجیح دی جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا منتظر تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دھوپ، آندھی اور گرمی میں سفر پر ہوں اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈے سائے، تیار کھانے اور خوبرو حسین و جمیل بیویوں کے ہمراہ اپنے مال و متاع میں محو استراحت ہوں۔ یہ قرین انصاف نہیں۔ پھر اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے بھی سائبان میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں، لہٰذا تم دونوں فوراً میرے لیے زاد راہ کا انتظام کرو۔ چنانچہ دونوں بیویوں نے ان کے لیے زاد راہ تیار کیا۔ لشکر اسلام سوئے تبوک روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ بلا تاخیر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یوں یہ عاشق صادق اور اسیر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے فیض یاب ہوا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، انہیں چھوڑو،
اگر ان کے ساتھ خیر ہوا تو اللہ انہیں ہم سے ملا دے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو اللہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لشکر میں شامل نہ ہو سکے کہ ان کی اونٹنی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ انہوں نے اونٹنی کو تیز چلانے کی کوشش بھی کی مگر وہ اسی طرح سست قدموں سے چلتی رہی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو وہیں چھوڑا اور سامان کمر پر لاد کر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے تنہا ایک شخص کو سامان اٹھائے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اکیلا چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے وہ ابو ذر ہوں گے۔ لشکر کے قریب ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پہچان لیا کہ وہ ابو ذر ہی ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابو ذر ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں ربضہ کے مقام پر جانے کا حکم ہوا۔ وہ امیر کا حکم بجا لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اس دور افتادہ مقام پر رہنے لگے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، روتی کیوں ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جنگل بیابان میں تنہا مرے گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری لاش کو اس راہ گزر پر رکھ کر انتظار کرنا۔ تمہیں جو پہلا قافلہ نظر آئے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے ایک قافلے کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہیں بتلایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ تنہا چلے گا، تنہا موت سے ہمکنار ہوگا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔